الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر لائق فخر جماعت علماء کے عظیم لیڈر حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب قاسمی اور علم کے آفتاب و مہتاب عزت مآب حضرت مولانا محمد امین صاحب اور آج کے جلسے کی آن بان شان خصوصی مہمان حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کے سرپوری دامت برکاتہم العالیہ و دیگر قابل عزت احترام علماء کرام اساتذہ اعظام محترم دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اور قرآن کی نسبت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کرے کہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اس کے دربار میں قبول بھی ہو جائے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں تو بے شمار ہیں. بات شروع کرنے سے پہلے جو تاثرات پیش کیے گئے ہیں ان کی میں تائید کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین حسین دل نشین بچوں نے وہ پروگرام پیش کیا کہ دل کو خوش کر دیا، توقع سے زیادہ شادمانی ملی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اس کی کچھ خاص نعمتیں ہمارے اوپر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ امت خاص ہے. مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے باقی ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت خود اس امت کی تلاش میں ہے. فرمایا کرتے تھے باقی ساری امتیں اللہ کی مغفرت کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی مغفرت اس امت کی تلاش میں ہے. یہ خاص امت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی وہ کتاب بھی خاص کتاب ہے. سب سے پہلے جس کی اللہ خود نے تلاوت فرمائی. دنیا بنائے جانے سے پہلے ہزاروں سال پہلے جب اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو فرشتے عش عش کر اٹھے، کہنے لگے یہ کس کو ملے گی، کس کے حصے میں جائے گی. بتایا گیا آخر میں آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملے گی. تو فرشتوں نے کہا وہ امت کتنی مبارک ہوگی جن کو یہ کتاب ملے گی، وہ سینے کتنے مبارک ہوں گے جن سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہوگی، وہ لب، وہ ہونٹ، وہ زبانیں کتنی مبارک ہوگی جن کو جو ہے اس کتاب کی تلاوت کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے فرشتوں نے مبارک بات کی. ایک صحابی ہے حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گئے ہوئے ہیں. جبریل امین سفید کپڑے میں ملبوس ایک جنازہ لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں. آپ کا لشکر بھی پڑھے گا اور میرا لشکر جو میرے ساتھ میں 70,000 فرشتے آئے ہیں وہ بھی ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے آپ کی اقتدا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا معاویہ ابن معاویہ لیثی، ان کو تو ہم مدینے چھوڑ آئے تھے، یہ بیمار تھے، یہ یہاں کب آ گئے اور شہید بھی ہو گئے.
جبریل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ یہاں شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کی وفات مدینے میں ہوئی تھی، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میں ان کی لاش کو مدینے سے اٹھا کر یہاں ملک شام لایا ہوں کہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں، آپ کا لشکر بھی پڑھے، میرا لشکر بھی اس کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ تو بتا اس کو جو عزت ملی ہے، اس کا اتنا بڑا اعزاز کیا جا رہا ہے کس بات پر؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، خاص کتاب دی ہے، اور جو پیغمبر عطا فرمایا وہ بھی خاص اللہ کا محبوب ہے، جو یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، اور قرآن کریم یہ ساری کتابوں کی سردار ہے، اور میرے آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، جس امت کو بھی اس امت کا انتخاب ہوا اس نے تمہیں چھانٹا ہے، اس نے تمہیں چنا ہے، تو اسی طرح یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی منتخب شدہ ہے، ساری کتابوں کا خلاصہ ہے۔ باقی آسمانی صحیفے آسمانی کتابیں سب قرآن میں آ گئی، جس طرح قرآن کریم ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، ایسے ہی میرے آقا ساری کائنات کا خلاصہ ہے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا فرمایا نانوتوی نے، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے باقی پیغمبروں کو عطا فرمایا، پہلے دن سے ہی آواز آ گئی، جس دن آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے ہیں، اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں میرے حجرے میں ایک بادل آیا جس میں ستارے لگے ہوئے تھے، ہاں ستاروں نے سلامی پیش کی ہے، ہاں چاند در پہ حاضری دیتا ہے، اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، بات ان کی کیا کرو نا چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے۔ پہلے دن سے بدلی کے اندر سے آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، صالح کی فصاحت دو، اور نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اور یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، عیسیٰ کا زہد دو، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس بچے کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے۔ اس لیے نانوتوی فرماتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ اور قاضی مطیع اللہ نوجوان عالم ہیں پڑوس کے، وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی شعر میں ترمیم کر لی ہے۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا نا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور قاضی صاحب نے فرمایا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ نانوتوی نے فرمایا تجھ میں ہیں، اور قاضی صاحب نے فرمایا تجھ سے ہیں، یعنی جس کو بھی جو کچھ ملا ہے اس کے صدقے میں۔ صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے، ابن مسعود کو فقاہت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کے درخت جنت کی نہروں کو پھل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، اور ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، اناجل کو چہک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، مسجد کے میناروں کو رفعت ملی تیری وجہ سے، آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے، دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے، سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ بچہ جو مجھے بولنا تھا وہ بچوں نے بول دیا،
جبریل امین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اكمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے مشرق و مغرب شمال جنوب سب گھما ہوں، آسمان زمین سب دیکھے ہیں، آفاقہ گردیدہم مہر کوتاں وردیدہم بسیار خوباں دیدہم اللہ کی سے دیگری. کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب سب گھما، لیکن محمد جیسا کوئی احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ میں نہیں دیکھا. یہی احسان کہتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی، تجھ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیغمبر عطا فرمایا ہے یہ ساری کائنات کا خلاصہ ہے. مولانا قاسمی عبدالحق صاحب قاسمی جو ہے اشارے کر رہے تھے، میں کہا کرتا ہوں اگر علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے تو پھر قرۂ عرض پہ کوئی نہیں مانتا. اگر علماء دیوبند نبی کو، اگر ہم نبی کو نہیں مانتے تو کیا تیرے باپ کو مانتے؟ ہمارا کلمہ سنو، ہماری اذانیں سنو، ہماری نمازیں جو ہے محمد 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 گوشتہ ہوا تجھے نظر آئے گا. یہ ورفعنا لک ذکر کا صلہ دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. ہے یہ میں نے چھیڑ دیا ہے سمندر، کہاں آئے گا؟ میں بس سمیٹ رہا ہوں اپنا بوریا کہ جو ہے ہم ہمارا عقیدہ سن کے جاؤ، چھپ کے سننے والوں ہمارا عقیدہ سن کے جاؤ. علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلا نمبر خدا کا ہے، دوسرا نمبر محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ دیکھ لو، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے. اس لیے ہمارے اکابرین نے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، وہ رب العالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی خدائی ہے تو اس کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، سنو غور سے، جہاں جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میٹھے محمد میر کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الفال فمر بعدد کل ذرہ. بہت ہی بہترین بچوں نے پروگرام پیش کیا، توقع سے زیادہ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ترقیات سے دن دگنی رات چگنی ہمیں ترقیات سے ہم کنار فرمائے اور اساتذہ کی محنت کو بھی نظر بد سے بچائے. بڑے بڑے علماء علم بیٹھے ہیں، یہ جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں اور میں اس نیت سے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اساتذہ کو اپنا سبق سنانا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض